پاکستان کے مختلف مقامات سے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی، جن میں کوئٹہ، اسلام آباد، وزیرستان، دیر، کراچی، بنیر، مردان، ٹنڈولہ یار اور دیگر مقامات شامل ہیں۔ لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک 1447 ہجری 19 فروری 2026 بروز جمعرات کو ہوگی۔ الحمدللہ اہل اسلام کو اور اہل پاکستان کو رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو، مبارک ہو۔ اللہ نے یہ مہینہ جو قرآن کا مہینہ ہے وہ ہمیں عطا کیا ہے، اور اب تعالیٰ کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا۔ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر کیا گیا تھا تاکہ تم متقی ہو، اور اللہ تعالیٰ اس میں پرہیزگاری کو دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو یہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، کہ جس کا پہلا عشر رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی اور خلاصی کا ہے۔ میں آج اہل اسلام کو اور اہل پاکستان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، اور یہ رحمتوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہم رمضان کا احترام کریں۔ رمضان کا جیسے آج ہم سب مل کر استقبال کر رہے ہیں، اور رمضان المبارک کا احترام ہم سب پر لازم ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں، کیونکہ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اور وہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، لوگو جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں، تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملا ہے، اور اسی مہینے میں اللہ نے یہ وطن پاکستان جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی 27ویں کی لیلۃ القدر کی رات میں۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جہاں اپنے لیے دعا کریں، جہاں اپنی فیملی کے لیے دعا کریں، جہاں اپنے خاندان کے لیے دعا کریں، وہاں اس پاکستان کے لیے، پاکستان کی وحدت کے لیے، عالم اسلام کی وحدت کے لیے ہمیں دعا کو کرنا ہے، اور ایک یونٹی اور ایک وحدت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آج میرے ملک پاکستان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ یقیناً آج دشمن عیار بھی ہے، چلاک بھی ہے، اور وہ کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دے رہا، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح ہم ملک پاکستان میں انتشار کو پھیلائیں، فساد کو مچائیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری حکومت، ہماری افواج، ہمارے ادارے ان کے ساتھ جس طرح نبڑ رہے ہیں، جس کی قیادت چیف آف ڈیفنس فیلڈ مارشل سپہ سالار پاکستان ہمارے جناب جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کی قیادت میں کیا جا رہا ہے، اور اللہ نے یہ وقت بھی ہمیں دکھایا، وہ وقت بھی ہمیں دکھایا کہ مئی کے مہینے میں آپ نے دیکھا کہ وہ جو غرور سے بھرا ہوا ملک ہندوستان،
جو بڑی باتیں کرتا تھا، بہت کچھ کہتا تھا، مگر اللہ کی مدد کے ساتھ اور ہمارے سپہ سالار کی قیادت میں جو مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص میں ہماری افواج کو کامیابی حاصل ہوئی، ہمارے ملک کو کامیابی حاصل ہوئی اور ہندوستان کا غرور خاک میں ملا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس دشمن کو بتا دینا چاہتے ہیں۔ آج یہاں تمام مسالک کے علماء اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جو اما تشریف فرما ہیں، ان کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں، تمہارے کسی ایجنڈے کو، تمہاری کسی سازش کو ہم اپنے پیارے ملک پاکستان میں چلنے نہیں دیں گے۔ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ جیسے مئی میں تمہیں جواب دیا اور تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہماری افواج اور ہمارے جو ہے فیلڈ مارشل نے، انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی اگر کوئی ایسا قدم یا بات کی گئی تو اسی طرح کا رد عمل آپ دیکھیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب کو متحد ہو کر اس وطن عزیز پاکستان کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جو سانحات ہوئے ہیں اور اس میں بلوچستان کے 12 ڈسٹرکٹ میں جو دہشت گردی ہوئی، اور پھر تلنائی سانحہ اسلام آباد جو اللہ کے گھر میں سجدہ دے رہے تھے، ان کے اوپر جس طرح خودکش حملہ کیا گیا، اور اسی طرح کل بجوڑ میں پولیس کی چوکی اور مسجد پر حملہ کیا گیا اور کتنے لوگ وہاں شہید ہوئے، یقیناً یہ سب کا سب ہمارا دشمن جو کہ عیار اور چلاک ہے وہ کر رہا ہے، مگر اس کو نہیں پتا کہ ہماری بہادر مسلح افواج اور ہمارے جو لوگ ہیں سیکورٹی اداروں کے، وہ ان کو جواب دینا جانتے ہیں اور وہ دے رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں منبر و محراب سے جو ہے زیادہ سے زیادہ قومی یکجہتی کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، استحکام کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیں اس وطن عزیز پاکستان کو مضبوط بنائیں اور محراب و منبر سے پیغام پاکستان جو پاکستان کا بیانیہ بھی ہے اور پاکستان کا نیریٹو بھی ہے، جس میں خودکش حملوں کو حرام قرار دیا گیا، دہشت گردی کو حرام قرار دیا گیا، انتہا پسندی کو حرام قرار دیا گیا، اور ریاست میں ریاست میں ہتھیار اٹھانے کو حرام قرار دیا گیا۔ یہ فتویٰ میرا نہیں بلکہ ہم سب علماء، مشائخ، مفتیان کرام، 10,000 سے زائد علماء نے اس پر دستخط کیے ہیں۔ آئیں اس کو ہر گھر کی ہم آواز بنائیں۔ میں میڈیا سے بھی کہوں گا کہ آپ نے ہمیشہ ہماری آواز کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے ہیں۔ آئیں اس آواز کو بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ ہر جگہ سے قرآن کریم کی صدا بلند ہوگی، اور قرآن جو ہے وہ کتاب ہے جو ساری کی ساری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقات میں مت بٹو۔ آج کا یہ پلیٹ فارم بھی پورے پاکستان کو، پوری امہ اسلامیہ کو یہی پیغام دے رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے وطن پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ان دہشت گردوں سے، ان انتہا پسندوں سے اس ملک کو نجات عطا فرمائے۔ تو میں آخر میں اس بات کو کر دینا چاہتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب جناب، اللہ نے حافظ قرآن ہمیں سپہ سالار دیا ہے۔ آج پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کے شانہ بشانہ ہے، اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ ملک کے لیے، ملک کے امن کے لیے، تحفظ کے لیے آگے بڑھیے۔ انشاءاللہ پاکستان کی عوام، ہم سب آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان کو ہم اسی طرح مضبوط بنائیں گے جیسے ہمارے بڑوں نے
اس وطن عزیز پاکستان کو بناتے ہوئے حضرت قائد اعظم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اس وطن عزیز کو بنایا تھا. آج ہم اس کو سب مل کر مضبوط بنائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہر اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے. آئیں مل کر اس وطن کی حفاظت کیجئے. یہ میری بھی ذمہ داری ہے، ان علماء کی ذمہ داری ہے، عوام کی ذمہ داری ہے. مل کر اس وطن عزیز پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں گے. جو 27ویں کی شب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک پاکستان عطا کیا تھا، آئیں ہم مل کر اس بات کو لے کر آگے بڑھیں اور پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھیں. اور ادھر سے دہشت وحشت کی جو یہ فضائیں ہیں ان کو ختم کریں. کوئی انسان مسلمان یہ نہیں سوچ سکتا کہ ہم مسجد پر جا کر حملہ کریں. یہ انسانیت کے قاتل ہیں، یہ درندے ہیں. اور قرآن کہتا ہے من قتل النفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو اللہ تعالیٰ اس ملک کو ان درندوں سے نجات عطا فرمائے اور ہم سب کو قومی یکجہتی عطا فرمائے. مل کر ہم چلیں گے آگے، مل کر بڑھیں گے اور پاکستان خوشحال پاکستان جس کی طرف آج ساری دنیا کی نظریں ہیں. میں ابھی باہر دنیا کے دورے پر تھا، میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی قدر اور قیمت اس وقت کیا ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. میں خیبر پختونخوا کی حکومت کا آج کے اجلاس کی جو آج یہاں پر کیا گیا انتظامات کے حوالے سے اور محکمہ مذہبی امور اوقاف خیبر پختونخوا کا ایک دفعہ شکر گزار ہوں. ایک بات میڈیا کے ذریعے عوام تک ایک پہنچانا چاہتا ہوں. حکومت بھی اس پر کوشش کر رہی ہے اور ہماری پنجاب حکومت نے بھی اس پر جو ہے کام کر رہی ہے کہ یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے اس کو جو لوگ کرتے ہیں یہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں. تو اس وقت تو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، ایک نیکی کرو گے تو اللہ 70 عطا کرے گا. تو اس لیے میں تمام تاجروں سے تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں ایسے موقع پر کوئی ایسا کام نہ کریں جو عوام الناس کے لیے تکلیف کا باعث ہو. سستے بازار لگائیے، سستی چیزیں لوگوں کو فراہم کیجئے، اپنا منافع رکھیے مگر اتنا نہ رکھیے کہ اگلے کو تکلیف ہو یا وہ تکلیف کا جو ہے اس کو جو ہے وہ باعث سمجھے. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تمام حکومتوں کو جو صوبوں میں ہیں اور پاکستان کی حکومت وہ دیکھ رہی ہے. اور میں نے دیکھا کہ یہاں بھی اعلانات ہوئے ہیں اور پنجاب میں بھی ہماری محترمہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے. تو ان تمام چیزوں کا خیال کیا جائے. یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کو کمانے کا مہینہ ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ آپ سب حضرات نیکیاں کمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ آج ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں مبارک مہینہ رمضان المبارک کی صورت میں پھر عطا کیا ہے. اللہ تو ہمیں رمضان کی برکتیں رحمتیں وسعتیں عطا فرما. اے اللہ تیرا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے پھر ہمارے اس ملک کو، ہمارے اس عوام کو، اس ملک کو ایک روزے پر پھر اکٹھا کیا اور پوری ملک کو ایک وحدت عطا کی ہے. ہم اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اے رب کریم اپنا کرم فرماتے ہوئے یہ جتنے بھی رویت ہلال کمیٹی کے بزرگان ہیں، علماء ہیں، عمائے دین ہیں جو اس وقت اس اسٹیج اور پلیٹ فارم پر موجود ہیں، دور دراز کے علاقوں سے یہاں پر تشریف لے کر آئے ہیں، اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے اس فیصلے کو قبول فرما لے.